الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اس کی سورہ رحمان کی کچھ آیات جو ہیں اسامہ فاروق تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف سورت رحمان کی جس کی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورہ رحمان جو ہے ترتیب کے لحاظ سے 55 نمبر سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو اس کا آغاز ہے، سورہ رحمان کی آغاز سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے ایک ایسی سورت ہے کہ جو آج کل مسلمان اور غیر مسلم سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کو اسپریچل تھیراپی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو ایسے مریض جو کہ یعنی کرونک ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں کہ جن کو لاعلاج قرار دیا جاتا ہے، اگر آپ بھی فیس بک پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں، بے شمار ایسے معجزات ہوئے ہیں کہ یہ سورت جو ہے ان کے سامنے لگائی گئی اور اس کے بعد جو ہے ان کو شفا مل گئی۔ میں ایک چشمدید واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ایک شفٹ انجینئر وسیم بٹ صاحب، یہ کرونا کے ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے ان کو بخار میں مبتلا ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا آج تک کبھی ایسا بخار دیکھا نہیں کہ میرا جسم پورا ٹوٹ رہا تھا، اور میں جو ہے سخت جو ہے نا وہ عجیب قسم کی کیفیت جو میں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا، 2 کمبل میں نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے اور بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا، دوائیاں بھی لے رہا تھا لیکن آرام نہیں آتا۔ میرے ذہن میں اچانک خیال پیدا ہوا، میں نے سورہ رحمان کی تلاوت موبائل میں لگا کر اپنے ساتھ رکھ دی، تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دفعہ میں نے جب سورہ رحمان پڑھی تو کچھ تھوڑا سا فاقہ ہوا۔ جب دوسری دفعہ میں نے سورہ رحمان پڑھی یعنی سنی تو مجھے پسینہ آنے لگ گیا، اور جب میں تیسری دفعہ سورہ رحمان جب سنی تو ایسا لگا کہ میں بالکل ہشام بشا، میں نے ایک کمبل اتار کے سائڈ پر رکھ دیا، دوسرا کمبل اتار کے سائڈ پر رکھ دیا اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ سورہ رحمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر میسج ہے کیا ابتدائی 5 آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ ترجمانی اس طرح ہے کہ رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ واحد وہ صورت ہے کہ جس کے اندر انسانوں اور جنوں کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کیا گیا ہے، اور جنات چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سریع الحرکت لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں، اور یہ جو جنات ہیں ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، یعنی جو انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ انسانوں کے اندر آیا، تو انسانوں اور جنوں کے جو انسانوں کے نبی تھے وہی جنات کے بھی نبی تھے۔ اور یہ مدینہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسجد جن بھی بنی ہوئی ہے کہ جہاں جنات نے باقاعدہ آ کر اور وہاں پر جو ہے نا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سنا تھا۔ تو یہ سورت جو ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے اس میں ایک آیت ہے جو کہ بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت جو ہے تقریباً 78 یعنی یہ ترجیح جو اس میں آیت جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا یہ 31 ٹائم آئی ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 78 آیات ہیں۔
اور 31 مرتبہ اس میں جو ہے نا وہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان کی تکرار کی گئی. عزیزان اکرامی، قرآن مجید کے اندر سورہ شورى ایک اور سورت ہے کہ جس کے اندر ایک آیت کا جو ہے تقریباً 6 مرتبہ تذکرہ کیا گیا ہے. اس کی میں آپ کے سامنے صرف وہ رکھ دیتا ہوں ترجمہ. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ 6 مرتبہ جو ہے آیت جو ہے 4 مرتبہ ریپیٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور و معروف ایک اور سورت ہے کہ جس کے اندر ایک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یہ جو ہے یہ سورت یہ بھی 4 مرتبہ ایک سورت کے اندر سورت قمر کے اندر ریپیٹ کی گئی. اور اس کے اندر یہ جو سورت ہم نے پڑھی اس کے اندر 4 مرتبہ یہ 31 ٹائم فبی ای آلاء ربکما تکذبان ریپیٹ کیے گئے. تو عزیزان گرامی اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. الرحمن، رحمان، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. یہ دراصل 4 آیات ہیں لیکن جملے 3 بنتے ہیں. رحمان اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، چوٹی کی صفت، سب سے جو رحمان اللہ کی یعنی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹے مارے سمندر کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ تو جو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، وہ جتنی بھی محنت کرتا ہے، جتنی جستجو کرتا ہے، جتنی تگودو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ریوارڈ دیتا ہے. لیکن رحیم ہونے کے ناطے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ رحیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کچھ نرمی سے پیش آئے گا. اب یہاں پر ذرا ایک غور طلب نکتہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ دیکھیے قرآن یہ پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیات جو ہوتی ہیں آیات کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہڈن چیز کون سی ہے. ہم نے فزکس کے نومیریکلز کیے ہوں گے، نومیریکلز کے اندر 2 ویلیوز دی گئی ہوتی ہیں، یا بعض کا 3 ویلیوز دی گئی، چوتھی فائنڈ کرنی ہوتی ہے، 2 ویلیوز دی گئی تھی، تیسری فائنڈ کرنی ہوتی. تو یہاں پر ایک ہڈن چیز ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر ہڈن چیز کیا ہے. خلیل الرحمن چشتی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ انگلی آیات کی انگلی پکڑ کے چلو، وہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر سے فائنڈ کیا جا رہا ہے. اس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑے خوبصورت اس میں گفتگو کی کہ یہ 4 آیات ہیں اور یہ جملے 3 بنتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اس نے قرآن سکھایا، اور قرآن سکھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تم نے ہاتھ جواب دیا ہاں میں بھی جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈال دے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نالج جو ہے یہاں پر جو بتایا جاتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا سکھایا. اب اس میں جو ہڈن چیز ہے ابھی دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ 3 کے اندر بھی آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کا جو کلائمیکس تھا، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا جو ماسٹر پیس تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا. اب اس کے اندر اللہ نے کیا صلاحیت دی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے، یہ کتا پیدا کیے اس کے اندر سونگنے کی صلاحیت زیادہ ہے، بلی پیدا کی اس کے اندر دیکھنے کی، یعنی آپ دیکھیں رات کے ٹائم اندھیرا ہوتا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، اس کی انفراریڈ ریز ہوتی ہیں کہ جس کی نتیجے میں وہ اندھیرے کے اندر دیکھ سکتی ہے. کتا جو ہے اسے سونگنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے. میں جب ایک دفعہ جدہ سے آ رہا تھا تو انہیں باقاعدہ آپ کو پتا ہے آرمی کے اندر بھی اور اس طرح ایئرپورٹس کے اوپر بھی ڈاگز جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ فائنڈ کرتے ہیں کہ کوئی نارکوٹکس ایسے گزر تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک بیان کرنے کی صلاحیت دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی اس نے بیان کرنا سکھایا. اور کیا اب آگے دیکھیے ذرا غور کیجیے گا. اچھا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے دماغ دے رکھا ہے، گھوڑے کو دماغ دے رکھا ہے اور چمپینزی کو دماغ دے رکھا ہے. مختلف اینیملز جیسے میں نے آپ کو تذکرہ کیا مختلف حص دے رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بہترین حص دے رکھی ہے وہ بیان کرنے کی دے رکھی ہے. انسان کے دماغ کا جو یہ پچھلا حصہ ہے گرے میٹر، اس کو گرے میٹر کہتے ہیں.
جو صلاحیت جس بھی اینیملز کے اندر یا انسان کے اندر جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، جتنی زیادہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برین کا اتنا حصہ مختص کر رکھا ہے. تو ہمارے دماغ کا بیک حصہ جو کہ بہت بڑا حصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کی صلاحیت، یعنی اس گرے میٹر کے اندر اسپیچ سینٹر دے رکھا ہے. ابھی دیکھیے آنکھیں ہیں کہ جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ کے کان آپ کے سنتے ہیں، اور یہ سارا میسج ڈیلیور ہوتا ہے اندر اس اسپیچ سینٹر کے اندر. اب اسپیچ سینٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ریفلیکٹ کیا کرنا ہے، اس کو پیش کیسے کرنا ہے، اس کو بیان کیسے کرنا ہے. تو یہ دیکھیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہاں پر جو فائنڈ کرنے والی چیز تھی، جو کوئسچن مارک تھا، تو دو ویلیوز کے اندر تیسری ویلیو فائنڈ کرنی تھی. وہ ویلیو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اسپیشلٹی دے رکھی ہے انسان کو جو کہ بیان کرنے کی اسپیشلٹی ہے، جو کہ اسپیچ سینٹر، جو کہ گرے میٹر کے اندر جو اسپیچ سینٹر ہے کہ جو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے. اس اسپیچ سینٹر کا کام کیا ہوگا؟ اس اسپیچ سینٹر کو اللہ تعالیٰ کس مقصد دے رکھا ہے؟ تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب توپ ہوتا ہے، توپ کا کام ہوتا ہے کہ بڑے ٹارگٹس کو اچیو کرے، بڑے ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ مکھی ماری جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اسپیچ سینٹر دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس کے بارے میں آئیے ہم پہلے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوسچن مارک تھا، جو فائنڈ ویلیو تھی، وہ فائنڈ ویلیو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہترین پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم جو صلاحیت دے رکھی ہے، اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں، آپ قرآن کو سمجھیں، آپ قرآن کو سمجھائیں، آپ قرآن کو بتائیں، آپ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس نے بیان کرنے کی صلاحیت دے رکھی. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں. اب دیکھیے کائنات کے اندر میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں. سورہ فاتحہ کے اوپر جب گفتگو میری ہو چکی کہ جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو زمین ہے اپنی محور کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے، اور زمین کی جو دوسری گردش ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے، اور یہ نامعلوم مقام کی طرف اپنی گلیکسیز کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے ہیں 24,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے ان جتنے آپ کہیں گے اتنے بڑے بڑے آبجیکٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے آبجیکٹس ہونے کے باوجود جو ہے یہ اپنے اسٹیگنٹ کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے یار فاروق بھائی آپ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں. ایک گلوب اتنی مائلز کی سپیڈ سے روٹیٹ کر رہا ہے، تیر رہا ہے آسمانی دنیا کے اوپر، آج ہم اس کے اوپر کیسے بیٹھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ میں نے پہاڑوں کو میخوں کی طرف کاٹ دیا ہے اس زمین کے اوپر. اس زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے نیوٹن کون تھا؟ نیوٹن کہ جس نے وہ سیب کے درخت میں نیچے بیٹھا ہوا ہے اوپر سے، تو اس نے کہا کہ یار یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گرا؟ اس نے یہ تحقیق کی کہ یہ زمین کے اندر ایک کشش ہے کہ جس کا نام ہے گریویٹیشنل فورس. آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آج سائنس اس تک پہنچ رہی. تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. یہ دنیا اور کائنات دنیا کے اندر جتنی کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکموں کو فالو کر رہی ہیں. صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے، یہ جنات وہ واحد مخلوق ہے جو ڈیویٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر جانا ہے وہ ادھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمان کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، وہ سمجھ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو مہلت دے رکھی ہے، دنیا کے اندر مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت ختم ہونے کے بعد اس کا جو ہے نا وہ حساب کتاب لی جائے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان باتوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے اندر جو فائنڈ ویلیو ہم نے کی وہ یہ کہ علمہ البیان، اسپیچ سینٹر گرے سینٹر کے اندر جو اللہ نے سب سے قیمتی جو آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے اس کا بہترین مصرف کہ اللہ کی دین کی دعوت کو سوچنا، اللہ کی دین کی دعوت کو سمجھنا اور اللہ کی دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا. اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ چچو خالد نے یہ محفل سجائی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.